غلط خبر پھیلانا بھی سائبر کرائم میں آئے گا. آپ کو یاد ہوگا میری موت کی خبر کچھ عرصہ پہلے. فیک نیوز اس وقت پوری دنیا میں ایک ایشو بنا ہوا ہے. آپ نے خود کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے وہ سائبر کرائم کے انڈر آتا ہے, تو انڈائریکٹلی تو ہیش ٹیگ می ٹو مجھے لگتا ہے پھر یوٹیوبر ہیں یو خانو, انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی جس میں آپ کا انٹرویو بھی ایڈ تھا. میں تو اس لڑکے سے کبھی ملا بھی نہیں. ہسبینڈ اور وائفز کے کیسز ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں ہیں. ایک جو ہماری سنگر ہیں رابی پیرزادہ, ان کے ساتھ بھی ایک ہوا تھا جو ان کے موبائل فون سے سارے پکچرز لیک آؤٹ ہو گئی تھی, ویڈیوز. کیسے اریسٹ کرتے ہیں, کیسے آپ پہنچتے ہیں کہ کس نے کیا ہوگا؟ آئیڈینٹیفائی بھی ہو گیا تھا, بٹ رابی کا یہ سٹانس تھا کہ میں اس کے خلاف لیگل ایکشن نہیں لینا, میرا یہ کانٹینٹ ریموو کروا دیا جائے. اگر یہی کوئی عام خاتون ہو تو اس کا کانٹینٹ ریموو ہو جائے گا کہ اس بیچارے کو انتظار کرنا پڑے گا کہ کوئی مدد کرے؟ السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں مائرہ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل پوائنٹ. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور سوشل میڈیا تو یوز کر ہی رہے ہوں گے. سوشل میڈیا سے یاد آیا کہ آج کل ہراسمنٹ اور ایک دوسرے کو بلنگ کرنا اور اس طرح کی چیزیں کافی ان ہیں, اور آج کل تو خیر مذاق ہی بن گیا ہے. اور کبھی کسی کو کوئی ہراس کر رہا ہو تو دوسرا مشورہ یہ دیتا ہے کہ تم نے سائبر ونگ سے رابطہ کیا ہے, اور پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں ابھی پتہ ہی نہیں ہے, نالج ہی نہیں ہے کہ آپ کو کس طرح سے جو ہے سائبر کرائم جو ہے آپ کو ان سے رابطہ کرنا ہے, آپ کو اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کو سیف سائڈ کے لیے سب کچھ کرنا ہے. تو آج کا شو اسی پر ہم کر رہے ہیں کہ سائبر کرائم بیسکلی ہے کیا. اور ہمارے ساتھ آج آصف اقبال صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. سر سوال تو آپ نے سن ہی لیا ہے. پہلا سوال, واٹ از سائبر کرائم؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو ابھی بھی نہیں پتہ ہے. جی سائبر کرائم بیسکلی وہ کرائم کہلاتا ہے جو عام طور پہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو موبائل اور کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے جو کرائم کمٹ کیا جاتا ہے اس کو سائبر کرائم کہتے ہیں. ویسے جنرلی اس کو کہتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا, ڈیجیٹل ڈیوائسز, انٹرنیٹ, ان کو یوز کرتے ہوئے جو کرائم کمٹ کرتے ہیں وہ سائبر کرائم کے زمرے میں آ جاتا ہے. موسٹ کامنلی یوز ڈیوائسز جو کمپیوٹر اور آپ کا موبائل اور لیپ ٹاپ ہیں. ادروائز اس کے علاوہ اور بہت ساری الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے جب یہ کمٹ کیا جائے گا. جیسے یعنی اس کی بڑی سمپل سی اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ فیول ڈلوانے جاتے ہو, آپ کا انہوں نے اس کے اندر کمپیوٹر ہے, اس میں پروگرامنگ ہے, انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ 10 کی بجائے 8 پوائنٹس پہ وہ مشین لیٹر بتائے, یہ بھی سائبر کرائم میں آ جاتا ہے. تو یعنی وہ ڈیوائسز جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں جن میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر یوز کیے جاتے ہیں, جن میں پروگرامنگ یوز کی جاتی ہے, عام طور پہ ایسی ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے جو بھی کرائم ہوگا وہ سائبر کرائم کہلائے گا. جیسے سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے, ہمیں پتہ, یہ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ سائبر کرائم میں کیا کیا آتا ہے. سوال میرا یہ تھا, جیسے ایک ہیش ٹیگ می ٹو کیمپین ہے, اس طرح سے ڈفرینٹ کیمپین سوشل میڈیا پر چلائی جاتی ہیں, وہ غلط ہے, صحیح ہے, واٹ ایور, بٹ وہ سائبر کرائم میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ دیکھیں می ٹو کے حوالے سے خاص طور پہ کہ می ٹو ایک کیمپین ہے, اس کا سائبر کرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کو مس یوز کرے گا, دیکھیں ایلیگیشنز ہے نا, بیسکلی می ٹو کیمپین میں یہ تھا کہ لڑکیوں کو ورک پلیس پہ, کالج, اسکولز میں ہراس کیا جاتا ہے. ہراسمنٹ اگر ہوتی ہے, اگر وہ واقعی ہے, تو وہ اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بتانا یا اس کے بارے میں کہیں پہ بھی اس کے بارے میں اپنی آواز بلند کرنا, یہ تو کوئی کرائم نہیں ہوگا. ہاں بٹ اگر اس طرح کی کیمپین یا اس سوشل میڈیا کو ادروائز اگر مس یوز کیا جائے گا, کوئی بندہ آپ کو ہراس نہیں کر رہا یا اس نے کبھی ہراس نہیں کیا, آپ ایسی کیمپین کا حوالہ لیتے ہوئے اور اس پہ ایلیگیشنز لگا دیتے ہو کہ جی اس نے مجھے ہراس کیا ہے, تو یہ تو ڈیفینیٹلی سائبر کرائم میں آتا ہے, کیونکہ جس نے اگر ایلیگیشن لگایا اس کو وہ ثابت بھی کرنا پڑے گا. اور اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ اس عورت کا جو ہیش ٹیگ می ٹو کیمپین کا سہارا لے کر اپنی آواز اٹھا رہی ہے, کیونکہ سر دیکھیں سوشل میڈیا جہاں پر وہ یہ کیمپین چلا رہی ہے تو وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہی, اور آپ نے خود کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے وہ سائبر کرائم کے انڈر آتا ہے, تو انڈائریکٹلی تو ہیش ٹیگ می ٹو مجھے لگتا ہے پھر آنا چاہیے, اس میں اس عورت کی مدد ہونی چاہیے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس لیگل پلیٹ فارمز موجود ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے, آپ نے اس کا کر بھی رہا ہے اگر ہراس,
تو آپ نے سوشل میڈیا پہ جانے کی بجائے آپ کے پاس لا انفورسنگ کا پلیٹ فارم موجود ہے, آپ وہاں پہ جا کے اس کے خلاف کمپلینٹ کریں. سوشل میڈیا کو مس یوز زیادہ کیا جا رہا ہے, اور یہی چیز ہم اویئرنیس دے رہے ہیں کہ کوئی بھی اٹھتا ہے وہ آ کے کسی پہ بھی بات کر دیتا ہے, بلیم لگا دیتا ہے. فیک نیوز اس وقت پوری دنیا میں ایک ایشو بنا ہوا ہے. یوٹیوبر ہیں یوخانو, انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی جس میں آپ کا انٹرویو بھی ایڈ تھا. تو مجھے آئی ڈونٹ نو, آئی ایم کنفیوزڈ, مجھے نہیں پتہ ہے, آپ بہتر بتا سکتے ہیں. آپ نے یقیناً اگر اس میں انٹرویو دیا تو آپ نے کوئی ریسرچ بیس کے بعد ہی دیا ہوگا, تو کیا جو ان پر ایلیگیشنز لگے تھے وہ غلط تھے؟ دیکھیں میرے انٹرویوز کوئی 600-700 میرے خیال سے کم و بیش ٹی وی چینلز پہ, یہ آپ کے یوٹیوب چینلز پہ, آپ کا جو بھی ہے ادروائز بھی بہت سارے یونیورسٹی کالجز کے بچے بھی میرے انٹرویوز لے کے جاتے ہیں اپنے تھیسس کے لیے یا اپنی اسائنمنٹس کے لیے. وہ انٹرویو میں نے دیکھا تھا, وہ میں نے یوخانو کو نہیں دیا تھا. اچھا, اس نے میرا انٹرویو کہیں سے اٹھا کے وہ کانٹینٹ اس میں ڈالا جو ریلیونٹ کانٹینٹ تھا. مجھے اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ آپ نے انٹرویو دیا اس کو, میں نے اس کو انٹرویو نہیں دیا. اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں میرا ایک انٹرویو نہیں ہے, اس کے اندر میرے 3-4 انٹرویوز کے کٹ اس نے کر کے اور اس میں ڈالے ہوئے, تو وہ اسپیسیفکلی میرا انٹرویو وہ اس کو میں نے نہیں دیا. بٹ سر اس ویڈیو سے نا یہ ظاہر ہوا, ٹو بی آنیسٹ, جیسے مجھے نہیں پتا تھا, میں نے آپ سے سوال کیا, اور ایسے بہت سے لوگ میرے سرکل میں بھی ہیں جو ایک ہوا, ہمیں یہ لگا کہ شاید اس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یوخانو بالکل ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو ہم پرسنلی, مجھے بالکل نہیں پتا, لیکن یہی ظاہر ہوا کہ آپ نے اسپیسیفکلی اس میں انٹرویوز دیے ہوئے ہیں اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. میں تو اس لڑکے سے کبھی ملا بھی نہیں, تو وہ اس کے بعد میں نے انٹرویو دیکھا, اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اس میں کوئی ایسا آبجیکشنیبل کانٹینٹ نہیں تھا, اور وہاں سے یہ پرسیپشن نہیں جاتی کہ میں کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں. سر پرسیپشن, جیسے اگر میں ایک نارمل خاتون ہوں جس نے وہ ویڈیو دیکھی, تو میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہی ہوں کہ مجھے یہ پرسیپشن بالکل آیا تھا کہ شاید آپ نے اس سے ملاقات کر کے وہ انٹرویوز ریکارڈ ہوئے, اور باقی وہ ڈاکیومنٹری اس ٹائپ کی تھی کہ لگ رہا تھا کہ یوخانو از دی بیسٹ, وہ بالکل ٹھیک ہے, اور جن لڑکیوں نے اس پر الزامات لگائے ہیں وہ سب جو ہیں وہ فیک ہیں. یہ میں اپنا بتا رہی ہوں, آپ نے تو اپنا بتا دیا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ میرا ایک انٹرویو نہیں تھا, میرے 3, اچھا اس میں میرے وہ انٹرویوز بھی تھے جو ٹی وی چینلز پہ تھے. اگر تو وہ پرائیویٹ انٹرویو ایک ہوتا جس طرح سے آپ ریکارڈ کر رہی ہیں, اس طرح کا لگا دیا جاتا اور میں اس کو انٹرویو دیتا. میرا سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت سارا کانٹینٹ. اچھا, یہ یعنی سائبر کرائم پر نہیں آتا, یعنی اگر آپ کی کوئی کلپ اٹھا کر اس کو اپنے اس میں جوڑ لے تو یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو, کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. میرا کوئی ٹویٹ ہے, میرے مطلب 3,000 تک ری ٹویٹس ہوئے ہیں میرے, جو میرے ٹویٹر پہ. میں اویئرنیس کی کیمپینز کرتا ہوں بیسیکلی اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, پرسنل اپنی کیپیسٹی میں, کیونکہ میں جانتا ہوں سائبر کرائم کو یہ کیا ہے, اور اس میں مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں تب تک ان گرلز کا بہت سارا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے, وہ ریکوریبل نہیں ہے. بہتر ہے کہ ان لڑکیوں کو اس سے بچا لیا جائے. تو وہ جو میرے ٹویٹس ہیں وہ ری ٹویٹ ہوتے ہیں, میری ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, میرا مطلب آپ کی طرح یہ جیسے انٹرویوز میرے ڈفرینٹ چینلز پہ چلتے ہیں, تو اس میں سے اگر کوئی بھی کانٹینٹ نکال کے اس کو کسی بھی پرپز کے لیے یوز کرتا ہے, بیسیکلی میں نے وہ اویئرنیس کے پرپز کے لیے لگائے ہوئے. مجھے کسی چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر میری کو کی ہوئی بات کو اگر کوئی بندہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو مجھے اس پہ کوئی. اچھا سر, جیسے میں آپ کے پاس آتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ میں کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی, اور اب وہی لڑکا کیونکہ اب بریک اپ ہو گیا ہے, اب وہ مجھے تھریٹ کر رہا ہے, میرے میسیجز یا واٹ ایور جو بھی ہیں وہ بول رہا ہے تمہاری پکچرز ہیں میں لیک آؤٹ کر دوں گا, تو آپ پہلا اسٹیپ کیا لیتے ہیں؟ آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھائی تمہارا ریلیشن شپ تھا, تم نے خود تصویریں دی تھی, اب ہمیں کیا بتا رہی ہو, یا اس پر آپ ہیلپ کریں گے اس کی؟ نہیں, یہ کیونکہ روٹین ہے, اس پہ جب وہ بچہ یا خاتون یا کوئی بھی آپ کے پاس آتا ہے, اگر آپ اس کو آگے سے یہ بات کرو گے تو وہ ڈپریشن میں مزید جائے گا. ہم ان کو بالکل یہ سائیکو تھیراپی کرتے ہیں ان کی. بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو ہم یہ ہوپ دیتے ہیں کہ آپ کی نارمل لائف دوبارہ سے شروع ہوگی. ابھی بھی اتنے کافی لوگ, لڑکیاں ایسی ہیں جو ہیزیٹیشن فیل کرتی ہیں, وہ کیوں فیل کرتی ہیں سائبر کرائم کے پاس آنے میں؟ دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتی ہیں کہ کیوں ہیزیٹیشن فیل کرتی ہیں. ہمارے خیال سے یہ ہے کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم اور ادروائز ہمارا لا انفورسنگ کا جو جھوٹا امیج بنا ہوا ہے کہ یہ جو ایف آئی اے ہے یا پولیس ہے یہاں سے انصاف نہیں ہوتا,
اور اس کی بڑی ریزن وہ آپ کا لاسٹ کویسچن بھی ہے کہ ہم جائیں گے ہمارے سے پوچھیں گے کہ بھائی اس میں آپ کی غلطی ہے. اب ان کی غلطی ہے یا نہیں ہے, قانون میں اس کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان سے یہ پوچھنے لگ جائیں کہ جی آپ کا پرسنل ریلیشن تھا کیوں تھا. ہم یہ نہیں ایز پر لا پوچھیں. ہاں جی, ہم نے بالکل ان کی اپلیکیشن پہ, ان کی کمپلینٹ پہ ہم نے اس پہ وہ کاروائی کرنی ہے جو ایز پر لا ہے. جو ہمارے پاس کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ خواتین کی ہی ہوتی ہیں, اور وہ اسی طرح کا کانٹینٹ ہوتا ہے کہ ان کی دوستی ہوتی ہے پہلے, یا ان کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں, ان کے جاب پہ وہ ہوتی ہیں, ان کا اچھا تعلق ہوتا ہے, اس کے بعد حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ یہ, بلکہ یہ سو مچ سو ہسبینڈ اور وائفس کے کیسز ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں ہیں کہ ان کی 10 سال 6 سال 8 سال ان کی شادی رہی, اس کے بعد ان کی جب ڈیورس کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کا کانٹینٹ نکل آتا. جیسے ریسنٹلی ایک جو ہماری سنگر ہیں رابی پیرزادہ, ان کے ساتھ بھی ایک ہوا تھا جو ان کے موبائل فون سے سارے پکچرز لیک آؤٹ ہو گئی تھی, ویڈیوز. تو اس میں پھر کیا پروسیجر ہوتا ہے, آپ کیسے اریسٹ کرتے ہیں, کیسے آپ پہنچتے ہیں کہ کس نے کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو کوئی بھی کرتا ہے, ہمارے جو ہے ٹیکنیکل مینز, کیونکہ سائبر کرائم میں جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ کمپیوٹر سائنس کے لوگ ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیکنگ بڑی اچھی طرح کر لیتے ہیں اور ان کو آتی ہے. تو ادروائز بھی ہمارے ڈفرینٹ جو ہیں جو یہ سروسز پرووائڈرز ہیں, جیسے فیس بک ہے, انسٹا ہے, ان کے ساتھ ہمارے کوآرڈینیشن چل رہی ہے, تو ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں جو بھی لوگ ہوتے ہیں. اور اسپیسیفکلی جو آپ نے بات کی رابی کی, تو یہ تھا کہ آئیڈینٹیفائی بھی ہو گیا تھا, بٹ رابی کا یہ سٹانس تھا کہ میں اس کے خلاف لیگل ایکشن نہیں لینا, میرا یہ کانٹینٹ ریموو کروا دیا جائے. تو وہ اس کا کانٹینٹ خود ان کی ٹیکنیکل ٹیم بھی تھی جنہوں نے اس پہ ایفرٹ کی, وہ پی ٹی اے کو ہم نے بھی بھیجا. پی ٹی اے بیسکلی وہ باڈی ہے, وہ ریگولیٹری ہے جو اس طرح کے کانٹینٹ کو بلاک کرواتی ہے. اچھا سر, یہ تو رابی پیرزادہ تھی نا, ایک سیلیبریٹی تھی, تو ان کا کانٹینٹ ریموو ہو گیا. اگر یہی کوئی عام خاتون ہو تو اس کا کانٹینٹ ریموو ہو جائے گا کہ اس بیچارے کو انتظار کرنا پڑے گا کہ کوئی مدد کرے اس کی؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس کوئی سیلیبریٹی, کوئی عام کمپلیننٹ نہیں ہوتا, اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے, آپ وہاں آ کے دیکھ بھی سکتے ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 سال ہو گئے ہیں, ابھی ایک ایف آئی آر ہوئی ہے, کچھ دن پہلے بتایا گیا کہ جی 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سال کے بعد ایف آئی آر ہوئی, اور اتنے یعنی سیلیبریٹی ہیں وہ جن کی ایف آئی آر ہوئی, تو عام آدمی کا کیا ہوتا ہوگا. یہ وہ کویسچن ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہمارے پاس ڈیجیٹل ایویڈنس ہوتا ہے, ہم جھوٹا پرچہ ہو نہیں سکتا سائبر کرائم کے اندر. ہم یہ مینیپولیشن, ڈیجیٹل ایویڈنس مینیپولیٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی آ جائے, میں تو ایسے بیسیوں سینکڑوں بچوں کو جانتا ہوں جن کی میں نے انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ایسی بچی آ جاتی جو اسٹوڈنٹ ہے, جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, اور اس کی ایجوکیشن ختم ہو سکتی ہے اس مسئلے کی وجہ سے, ہم نے تو 1-2 دن میں ان کے مسئلے حل کیے ہیں, جن کی نہ سفارش ہے, جن کے ساتھ نہ کوئی آتا ہے. یہ اس سے اچھا آپ کو مطلب ثواب کمانے کا آپ کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اچھا, ویسے غلط خبر پھیلانا بھی سائبر کرائم میں آئے گا. آپ کو یاد ہوگا میری موت کی خبر کچھ عرصہ پہلے جب میں نے آپ سے ہیلپ لی تھی, جس آپ کو اگر یاد ہو تو. جی بالکل مجھے یاد ہے. یہ دیکھیں, یہ فیک نیوز جو میں نے آپ کو بتایا, یہ بھی اس کے اندر آئے گی. یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ آپ کی موت کی غلط خبر ایک آپ کی چلی, اور ایک چودھری شجاعت صاحب جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں ان کی بھی چلی. وہ بندے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے تھے. اب آپ کی جو چلی, اگر آپ کمپلینٹ کرتی تو آپ کے بھی بندے نہیں, آپ نے اس وقت وہ مل تو گیا تھا ہمیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری تو خیر پورے سوشل میڈیا پر ہی پھیل گئی تھی اور سب میرے درجات بلند کر رہے تھے, تو میں نے کہا چلیں ابھی موقع ملا ہوا تو ان کو دے دیتے ہیں. چلیں, لوگ یہ جو ہماری ماشاءاللہ سے مرے ہوئے کے درجات بلند کرتے ہیں, اگر آپ کے زندگی میں کر دیے تو یہ آپ قسمت والی ہیں. قسمت والی, اس لیے میں نے پھر کمپلین نہیں کیا. تو تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اینڈ پر میں چاہوں گی کہ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے فالوورز, اسپیشلی ینگسٹرز, ان کے لیے کوئی میسج دیں. سوشل میڈیا کے یوزرز کے لیے میرا شروع سے میسج یہی رہا کہ آپ جب انٹرنیٹ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, آپ کے یہ دماغ میں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, جبکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی چوک چوراہے چورنگی میں بیٹھ کے وہ کوئی چیز یوز کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کا یوز بھی ویسے ہی ہے, آپ کو ہر گزرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اس چیز کا. اپنا وہ والا کانٹینٹ جو آپ اپنے بھائی اور باپ کے سامنے نہیں دکھا سکتے, ان کے سامنے کھول نہیں سکتے,
وہ کانٹینٹ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, کیونکہ اگر کسی سے آپ شیئر کریں گے تو وہ پبلک ضرور ہوگا, یہ اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھیں.